اب یہ مقصود کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ ہم ہوتے ہیں شکر گزار، تنخواہ حاصل ہوتی ہے، کہتے ہیں تیرے بھائی کی محنت کی کمائی مہینے کے ہاتھ میں آئی ہے، الحمدللہ ایسی ڈیل کی ہے میں نے، مکان بکوا دیا، یہ کمیشن میرے ہاتھ میں آ گیا۔ ہر چیز میں اپنا کمال، ہر چیز میں اپنا کمال۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کون کرے گا؟ سب سے پہلے ہم نے آپ کو پہلی 2-3 میں جو میں سے سمجھا رہا ہوں، جس کو احساس ہوگا وہ شکر کرتا ہے۔ اب کی والی ہماری جو ادارے میں تربیتی نشست تھی، اس کا ایک پوائنٹ ہم نے یہ رکھا تھا کہ لوگوں کے احسان کو مان کر ان کا شکر ادا کریں۔ لوگوں سے مراد پھر آپ کے ماں باپ بھی ہیں، لوگوں میں آپ کی زوجہ بھی ہے، لوگوں میں آپ کے بچے بھی ہوتے ہیں، لوگوں میں آپ کے رشتہ دار ہیں، لوگوں میں بیوی کے لیے شوہر ہے، شوہر کے لیے بیوی ہے، لوگوں میں آپ کے دوست احباب بھی ہوتے ہیں، آپ کے محلے والے ہوتے ہیں۔ جس نے ایک بھی کوئی احسان کیا ہو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو لوگوں کا شکر کون ادا کرے گا؟ جو احساس کرے گا۔ احساس ہمیں بعض اوقات بڑی چیز کا تو ہوتا ہے، مجھ پہ برا وقت آ گیا، انہوں نے برے وقت میں 1 لاکھ روپے دے، میں کہوں گا یار بہت انہوں نے جو ہے نا یاد رہ گیا کھوپڑی میں۔ لیکن زوجہ روزانہ کھانا بنا کر دیتی ہے، روزانہ کپڑے دھوتی ہے، روزانہ بچے سنبھالتی ہے، روزانہ آپ کے بہت سی ناگوار چیزیں برداشت کر رہی ہوتی ہے، پورا گھر صاف ستھرا کر کے رکھتی ہے، وہ آپ کے لیے خوشی کا سامان پیدا کرتی ہے، تسکین کا سامان پیدا کرتی ہے، لیکن ہماری زبان سے پورے مہینے میں 1 بار نہیں نکلتا کہ تمہارا بہت شکریہ، تم نے بہت کچھ کیا۔ بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اس کو بھی اپنا کمال سمجھا ہوا ہوگا نا، لیکن مجھے چائے لا کر دیتی ہے، فقیر کا کمال ہے کہ چائے لا کر دیتی ہے، تمہارے لیے سعادت کی بات ہے شوہر کی خدمت کرنا۔ کیوں؟ آپ اللہ کے ولی ہو یا نبی ہو، کون ہو؟ آپ کی خدمت کرنے سے کون سی سعادت حاصل ہوگی؟ ذرا یہ بتائیے، کہاں کیوں آپ نے اپنا اتنا مقام بلند و بالا بنا لیا کہ جی میری خدمت کرو گے تو سعادت کی بات؟ چلیں ثابت کریں۔ شوہر کو بیوی پر حاکم ضرور بنایا ہے، لیکن اس کی خدمت کرنا سعادت کی بات ہے، یہ آپ ثابت کریں قرآن و حدیث سے۔ ذرا اگر ثابت کر دیں تو پھر فقیر آپ کو مانے گا۔ تو ہم نے اپنے پاس سے چیزیں بنائی ہوتی ہیں، بھائی بیوی کا بھی احسان مانے نا۔ بیوی وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو بچہ فراہم کرتی ہے، جس بچے پہ آپ فخر کرتے ہیں، جو بچہ آپ کے لیے بعد میں آسانی پیدا کرتا ہے، وہ کس نے آپ کو دیا؟ زوجہ نے۔ اگرچہ مرد عورت دونوں سے ہوتا ہے، لیکن زوجہ زیادہ اپنا بچوں کے معاملے میں کردار ادا کرتی ہے۔ پیٹ میں رکھنا، پھر پیدائش کا، پھر معاملہ، پھر پالنا، یہ سارا عورت کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ فرض کر لیں کوئی بھائی ہٹ درمی کرتے ہوئے کہے مفتی صاحب ہم نہیں مانتے کوئی بڑا کمال ہے، تو پھر دعا کرو اللہ تمہیں عورت بنا دے۔ اگر جسٹ اپوزٹ ہوتا سوچ لو، ویسے سوچ لو، میں تو 50 دفعہ اس پہ شکریہ ادا کر چکا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے مرد بنایا۔ جب دل چاہتا ہے باہر نکل جاتے ہیں، کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے۔ عورت نکل سکتی ہے بیچاری باہر، کتنے کام کرتی۔ بہنوں جو سن رہی ہو، اتنے اچھے انداز سے کبھی کسی نے آپ کی وکالت کی ہے؟ بتاؤ تو سوچئے ہم کتنے بے پرواہ لوگ ہیں کہ بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اور اس کی تمام تر خدمات کو سمجھتے ہیں۔ کون سا بڑا کام کیا؟ یہ کبھی نہ سوچیں۔ اگر بیوی کی خدمات کے جواب میں آپ یہ کہتے ہیں کہ کون سا تو نے بڑا کام کیا، تو پھر اپنی اولاد کو کبھی مت کہیے گا کہ ہم نے تمہیں پال پوس کر جوان کیا، کیونکہ آپ نے کون سا بڑا کام کیا، تو ہر ماں باپ کرتے ہیں۔ یہی تو میجر مسٹیک ہے کہ ہم کسی کا احسان نہیں مان رہے ہوتے، اپنے احسان جتا رہے ہوتے۔ ہم آپ کو وضاحت کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اولاد بعد وقت کہتی ہے آپ نے کیا کیا ہے، یہ تو سب ماں باپ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جو سب ماں باپ کرتے ہیں اسی کو اللہ نے احسان سے تعبیر فرمایا کہ اپنے ماں باپ کا احسان مانو۔ اگرچہ سب کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے اس نے انہوں نے بڑا کمال کیا ہے، ان کا احسان مانو۔ ایسی ہر بیوی گھر کا کام کرتی ہے، لیکن آپ کی بیوی نے کیا ہے؟ احسان مانے۔ ایسے ہی بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کا احسان مانے۔ شوہروں سے ایک مرد کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، عورت کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، وہ بہت سی چیزوں سے محفوظ رہتی ہے۔ اگر پتلا دبلا شوہر بھی ہوگا نا، بالکل پتلا دبلا بیچارہ یہ وہ، پھر بھی خاندان والے ڈریں گے کچھ کہتے ہوئے کہ نہیں یار آ کے خامخواہ دروازہ بجائے گا اور مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے وہ شخص کا انتقال ہو جائے تو پھر زبانیں دیکھیں گھر والوں کی کتنی لمبی لمبی ہو جائے، کیونکہ پتہ ہے تنہا عورت ہے، کمزور ہے، کیا کر سکے گی، پھر کھل کر بولیں گے اس کے خلاف رویہ اختیار۔ اس کا مطلب ہے شوہر ایک تحفظ فراہم کرتا ہے بیوی، تو بیویوں کو شوہر کی قدر کرنی چاہیے۔ لعلکم تشکرون، یہی اشارہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو تمہیں نعمت دی ہے وہ کس لیے؟ تاکہ تم پھر اس کا احساس کرو، احساس کر کے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ہر چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ دنیا میں جس نے کتنا بھی آپ پر احسان کیا ہو، معمولی سا معمولی، اگر ہمارے تو بچے بھی ہمیں پانی پلاتے ہیں ہم ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم نے اپنے گھر میں ایک ماحول بنایا ہوا ہے، زوجہ کرتی ہے میں اس کو شکریہ ادا کرتا ہوں، چائے بنا کے لائیں گے تو شکریہ ادا کرنا ہوگا، کھانا بنا کے لائیں گے شکریہ ادا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اس کا احسان ہے ہم پر کہ بنا بنایا کھانا بنا ہوٹلوں سے کھائیں۔ زمانہ طالب علم میں میں نے ہوٹل کا کھانا کھا کھا کے قریب ہو گیا تھا، میں السر کے قریب کہ معدہ ختم ہو گیا تھا میرا، اتنا مرچوں والا کھانا کھا کھا کے کہ میں کبھی دودھ پی کے لیٹتا تھا تو ناک سے دودھ نکل آتا تھا، یعنی معدے کا منہ ہی کھل گیا تھا، اتنا زبردست، اور جلن ایسی کچھ امتحان ہے۔ پھر یہاں پر آ کر مستقل علاج کروایا فارغ ہو کر، تب کہیں جا کر حالت سنبھلی۔ تو آپ کو گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ تو کہتے ہیں آج کیا پکا، دال
دال پکا لی، پھلا پکا لیا، یہ پکا لیا. بھائی خدا کا شکر ادا کرو، گھر کا کھانا مل رہا ہے. دال کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے تمہیں، چھولے کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں. روزانہ گوشت بننا چاہیے. روزانہ گوشت بھی نقصان کا باعث ہے، پروٹین بہت زیادہ ہو جائے گا. جو باہر سے کھا رہے ہیں نا ان سے پوچھیں بیچارے. ایک تو مہنگا اتنا پڑتا ہے کھانا، اور پھر اس کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ اس میں کون سا آئل ڈل رہا ہے کون سا نہیں ڈل رہا. خیر میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کی طبیعتیں خراب کروں، تو اس لیے میں وہ جملے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہماری پاکستانی قوم سے بالکل آپ کوئی اچھا حسن زن قائم نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے کہ جب اس سے حسن زن قائم ہوتا ہے یہ اس ٹرسٹ کو اور حسن زن کو ختم کرنے میں ماہر ہے. ایک دم ایک کارنامہ سامنے آ جاتا ہے یار یہ تو یہ ہے. یعنی جو قوم روزے داروں کو چوہے کے گوشت کا قیمے کے سموسے کھلا رہے ہوں، آپ بتاؤ اس قوم کا کیا بنے گا. یہاں پر کتنے کروڑ کی گدھے کی کھالیں پکڑی گئی تو پوچھا بھئی گدھا کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا حضرت. یہ کہیں آپ نے تکے کھائے ہوں گے نا، باربیکیو تکے دکان سے لے کر آئے ہوں، ہو سکتا ہے اس میں گدھے کی بوٹی ہو، گائے کی نہیں ہوگی، گدھے کی، بھینس کی نہیں ہوگی، گدھے. ہو سکتا ہے، معاذ اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کر رہے ہیں، لیکن کوئی بڑی نہیں. بھائی گدھا کہاں گیا یار، وہ ہمارے پیٹوں میں چلا گیا ہوگا نا کہیں نہ کہیں. اس لیے میں بازار کے کھانے کا شدید مخالف ہوں. ہو سکے تو اپنے گھر میں تو آپ قدر کریں، جس نے آپ پر احسان کیا ہے اس کی قدر کریں اور شکریہ کرنے کی عادت ڈالیں. جب آپ مخلوق کا شکریہ ادا کریں گے، میں مخلوق کا شکریہ ادا کروں گا، تو انشاءاللہ پھر خالق کے احسانات تو اتنے ہیں کہ پھر ہمیں دل چاہے گا کہ نہیں یار جب اس نے تھوڑا سا احسان کیا، اس نے تو ہم شکر ادا کر رہے ہیں، تو پھر خالق کا شکر تو بہت زیادہ ادا کرنا چاہیے.